30 سال، اور جب ان کے ساتھ واقعہ صلیب پیش ہوا، یعنی سولی پر جب ان کو لٹکایا جانے لگا تو اس وقت ان کی عمر تھی 33 سال، یعنی 3 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ کتنے سال کی تبلیغ؟ 3 سال۔ تو ان 3 سالوں کے اندر جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی ایک جگہ پر ٹک کر نہیں رہے۔ وہ کبھی کسی قبیلے والوں کے پاس جاتے یہودیوں کے، کبھی کسی قبیلے والوں کے پاس جاتے اور ان کو جا کر تبلیغ کرتے تھے۔ میں دس رہے ہیں، وہی تیسرا ہی دس رہے ہیں، گھومنے پھرنے والا۔ مسیح کے معنی بتا رہا ہوں میں۔ 33 سال کی عمر میں صلیب کا واقعہ پیش آیا، تبلیغ شروع کی، تک ملا تھا، اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا ان کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 سالوں کے اندر کسی بھی جگہ پر ٹک کر جو ہے وہ رہائش اختیار نہیں کی۔ کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں سمجھانے کے لیے، تو اس لیے ان کو مسیح کہا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مسیح کا معنی ہوتا ہے ایسا شخص جس کے پاؤں کا تلوا فلیٹ ہو۔ یہ دیکھیں، یہ میرا پاؤں کا تلوا ہے نا، اس کے نیچے یہ خلا ہے درمیان میں، آپ کے پاؤں کے نیچے بھی خلا ہوگا، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خلا نہیں ہوتا، ان کا یہ گوشت ہوتا ہے، وہ فلیٹ ہوتا ہے ان کا پاؤں۔ تو کہتے ہیں شاید عیسیٰ علیہ السلام کا پاؤں جو ہے وہ فلیٹ تھا، اس وجہ سے ان کو مسیح کہا گیا۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن خیر یہ تو ایک نقص والی بات ہے، یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال ایک قول ہے یہ۔ 5واں معنی یہ ہے مسیح کا ممسوح العین، یعنی ایسا شخص جس کی آنکھ مٹی ہوئی ہو، کانا ہو، جو کانا۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ دجال کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام مسیح ہے، لقب مسیح ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے پیغام کو مسیحیت کہا گیا۔ اس مذہب کا دوسرا نام ہے عیسائیت۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام قرآن و حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ عیسیٰ۔ یہ یسوع کی معرب ہے۔ مسیحی لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو مسیحی اسکالر ہیں کہتے ہیں کہ یسوع آرامی زبان کا لفظ ہے یسوع، اس کا معنی ہوتا ہے مبارک، سید، اور جب اس کو عربی کے اندر لے کر گئے تو وہ بن گیا عیسیٰ۔ وہ کیا بن گیا؟ عیسیٰ۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر جو نام استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ عیسیٰ۔ اس نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے لائے ہوئے پیغام کو کیا کہا گیا؟ عیسائیت۔ کیا کہا گیا؟ عیسائیت۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ اب جو دور حاضر کے عیسائی ہیں نا، بعض وہ کہتے ہیں جی یہ عیسیٰ اور ہے، یسوع اور ہے۔ بائبل کے اندر یسوع کا نام آیا ہے، عیسیٰ کا نام نہیں آیا، جبکہ اسلام کے اندر یسوع کا نام نہیں آیا، عیسیٰ کا نام ہے۔ یہ کوئی اور بندہ ہے، یہ ہمارے والا بندہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحیوں نے خود کئی ترجموں کے اندر لفظ عیسیٰ لکھا ہے۔ مثلا جو فارسی کی بائبلیں ہیں ان کے اندر عیسیٰ لفظ لکھا ہوا ہے، یسوع کی جگہ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح جیو لنکس بائبل ہے، اس کے اندر بھی عیسیٰ لکھا ہوا ہے۔ خیر، پیغمبر اسلام جس دور کے اندر آئے تھے اور جب قرآن مجید کے اندر عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہوا، اس زمانے کے اندر بھی تو عیسائی موجود تھے نا جی۔ انہوں نے اس نام سے کون سی شخصیت سمجھی تھی؟ وہی شخصیت جس کو وہ ابن مریم کہتے تھے۔ حضرت جعفر طیار نے جب نجاشی کے سامنے ایک آیات پڑھی تھی سورہ مریم کی، تو نجاشی نے کیا سمجھا تھا؟ کون سا بندہ سمجھا تھا؟ وہی جو ان کی کتابوں کے اندر شخصیت ہے۔ جو وفد آیا تھا، وفد نجران، نبی علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے، تو وہ کس کی الوہیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا؟ اسی شخصیت کے بارے میں جس کی نفی قرآن مجید نے کی ہے، جس کی الوہیت کی نفی کی ہے قرآن مجید۔ اگر وہ سمجھتے کہ یہ بندہ کوئی اور ہے تو وہ آگر کہہ دیتے آپ کا بندہ اور ہے، ہمارا بندہ اور ہے۔ آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں شاید وہ خدا نہیں ہوگا، خدا کا بیٹا نہیں، کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن انہوں نے باقاعدہ کیا کی؟ ڈیبیٹ کی۔ دور حاضر کے اندر جو عیسائی لوگ ہیں، عربی،
عرب کے اندر تو بھی عیسائی موجود ہے نا، اور ان کی کتابیں بھی باقاعدہ چھپتی ہیں. کیا وہ عیسیٰ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فیصلہ ہو جائے. آج بھی وہ اپنی کتابوں کے اندر لفظ عیسیٰ استعمال کرتے ہیں آج بھی، جو عرب کے عیسائی ہیں. انہوں نے نہیں یہ پھڈا ڈالا، یہ پاکستان ہندوستان کے پادریوں نے پھڈا ڈالا ہوا ہے بس. عرب کے اندر یہ جھگڑا نہیں چلتا کہ عیسیٰ اور یسوع فرق ہے یا الگ الگ، یہ ایک ہی ہے. خیر ہمارے پاس دلائل موجود ہے کہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے. تو ان کا جو نام عیسیٰ ہے اس کی طرف نسبت کرتے ان کے لائے ہوئے پیغام کو عیسائیت کہا گیا. تیسرا نام ہے اس مذہب کا نصرانیت. نصرانیت کے حوالے سے ایک قول تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو بائبل کے اندر علاقائی نسبت دی گئی نا، یسوع ناصری، یسوع ناصری، ناصرت ایک علاقہ تھا یروشلم سے کوئی 70 کو میل دور. وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن گزارا ہے، وہاں پر پرورش پائی انہوں نے. پیدائش جناب مسیح کی یروشلم کے علاقے میں ہوئی تھی، اور جو انہوں نے پرورش پائی وہ ناصرت کے علاقے میں پائی تھی، اس لیے ان کو یسوع ناصری کہا گیا. تو ان کا جو علاقائی نسبت ناصری ہے نا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے لائے ہوئے پیغام کو نصرانیت کہا گیا. کیا کہا گیا؟ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیحیوں کو نصارہ کہا ہے اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے یہ پوچھا گیا تھا، من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. انصار اللہ انہوں نے یہ کہا تھا. تو انصار اللہ، انصار کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا تھا، اسی مناسبت سے ان کے مذہب کو نصرانیت کہا گیا. یہ بھی ایک قول ہے. انگریزی زبان میں اس کو کرسچینٹی کہا جاتا ہے. کرائسٹ یہ مسیح کی انگریزی ہے. عربی کے اندر جس مسیح کو مسیح کہا جاتا ہے، اور انگریزی کے اندر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرائسٹ. جیزس کرائسٹ، جیزس یسوع کی انگریزی ہے اور مسیح کی انگریزی ہے کرائسٹ. تو کرائسٹ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے لائے ہوئے پیغام کو کرسچینٹی کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ آج کل جو پاکستانی مسلمان ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کر کئی لوگ گٹر صاف کرتے ہیں، پھر کیا کیا جائے گا؟ او یار یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہر بندے کی اپنی چوائس ہے، کوئی بھی کام کر لو. یہ عیسائیوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. گٹروں کو صاف کرنا یہ عیسائیوں کے لیے خاص نہیں ہے. سر یہ سے فکر والیت ہے پاکستان ہندوستان میں کیوں لاتا ہے؟ باقی علاقوں میں بھی ہے، آپ کو کس نے کہا نہیں ہے؟ سعودی عرب میں تو اس کا سعودی عرب میں بھی فرقہ واریت ہے، لیکن وہاں پر سختی ہے. پاکستان والے سختی شروع تو ہو گئی ہے. آپ کو کس نے کہا سختی نہیں ہے؟ پاکستان میں بھی اب سختی بہت زیادہ ہے. مثلاً ابھی یہ جو اعلامیہ آیا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، ایران کے حوالے سے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا، میرے سمیت سائن کیے تھے. یاد ہے کہ نہیں؟ قاری صاحب صاحب کے مدرسے میں ہوا ہے جو، تو واپس کیوں لیا ہے؟ وہ واپس کیوں لیا ہے؟ یہ اسی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں، فرقہ واریت کی وجہ سے. اچھا یہ تو ہو گیا ان کا تعارف، اس مذہب کا تعارف. اب چونکہ عیسائیت کے حوالے سے ہم نے کچھ پڑھنا ہے تو اس لیے بائبل، عہد قدیم، عہد جدید.
عہد قدیم کو میں نے بتا دیا تھا، یہ یعنی اس کو تناخ کہتے ہیں یہودی، اس کا تعارف میں نے کروا دیا تھا۔ جو عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے نا، اس کو پوری کو کہا جاتا ہے بائبل یا کتاب مقدس یا کلام مقدس، یہ بھی نام ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو عہد نامہ قدیم کے بارے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ یہودیوں کی عیسائیوں کی اصطلاح ہے، یہودی اس کو کیا کہتے ہیں؟ تناخ۔ عیسائی اس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے نیا زمانہ شروع ہو گیا، نیا عہد شروع ہو گیا، اس لیے پرانا جو ہے وہ عہد قدیم ہو گیا، اب نیا شروع ہو گیا۔ تو ان کا جو عہد جدید ہے وہ 27 کتابوں پر مشتمل ہے۔ کتنی کتابوں پر؟ 4 اناجیل ہیں، ایک رسولوں کے اعمال نامی کتاب ہے، 21 خطوط ہیں اور ایک مکاشفہ ہے۔ اسلام کے اندر جس چیز کا تذکرہ وہ ہے انجیل، اناجیل نہیں۔ 4 اناجیل ہیں ان کے نزدیک، یہ 4 اناجیل ہیں جی ان کے نزدیک، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا۔ ویسے وہ متی پڑھتے ہیں، متی۔ یہ اناجیل ہیں 4۔ کہتے ہیں جی ان بندوں نے لکھی ہیں۔ یہ جو 2 بندے ہیں نا، یہ کہتے ہیں حواری تھے، اور یہ جو 2 بندے ہیں نا، یہ تابعی تھے، یعنی یہ 2 صحابی تھے اور یہ 2 کیا تھے؟ تابعی تھے۔ ان لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اس کے بارے میں کوئی کنفرم ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن مشہور ہے کہ انہوں نے یہ کتابیں لکھی۔ کہتے ہیں یہ بھی شاگرد تھا حضرت عیسیٰ کا، یہ بھی حضرت، لیکن یہ شاگردوں کے شاگرد ہیں یہ، مرکس اور لوکا ہیں۔ یہ صرف ان کی طرف منسوب ہیں کتابیں۔ حقیقت کے اندر جب آپ اس پر تحقیق کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ کتابیں ان لوگوں کی طرف منسوب ہیں، لکھی کس نے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ بہرحال چونکہ وہ ان کو مانتے ہیں، اس لیے ہم بھی اسی کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ انجیل وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ انجیل یہ یونانی زبان کے اندر جو ہے خوشخبری کو کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل نامی کتاب دی تھی، جو یہ گم کر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جی لے آؤ پھر اصل انجیل لے آؤ۔ بھئی تمہاری کتاب تھی، حفاظت تم نے کرنی تھی کہ ہم نے کرنی تھی؟ ہم تو آئے تم سے 500-600 سال بعد ہیں، مسلمان تو آئے عیسیٰ علیہ السلام سے 500-600 سال بعد ہیں، وہ کیسے اصل انجیل لے کر آئے؟ ہاں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ تم نے اس کے اندر تبدیلی کی ہے، تحریف کی ہے۔ تو بہرحال ان اناجیل کے اندر کئی ایسی باتیں ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ رسولوں کے اعمال نامی کتاب ہے، یہ ان کے شاگردوں کے حالات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے حالات ہیں۔ اس کے اندر خطوط ہیں، مختلف خطوط لوگوں کی طرف لکھے گئے، پولوس نے لکھے ہیں، یوحنا نے لکھے ہیں، پطرس جو عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا اس نے لکھے ہیں۔ مکاشفہ یوحنا نام کا ایک بندہ تھا، اس کو مکاشفہ ہوا، خواب کے اندر اس نے کئی چیزیں دیکھی تو اس نے اس کو لکھ لیا، کہتے ہیں یوحنا عرف کا مکاشفہ۔ تو یہ بھی ان کے ہاں الہامی کتابیں، یہ ساری الہامی کتابیں ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ عہد نامہ قدیم کی کتابیں ہوں یا عہد نامہ جدید کیوں، ان میں سے کسی کتاب نے الہامی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، صرف اس نے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا، مکاشفے نے، بس جو خواب میں کسی اندر چیزیں دیکھی گئیں، باقی کسی کتاب نے الہامی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ قرآن مجید نے تو واضح طور پر کہا نا، تنزیل من غفور الرحیم، تنزیل من حکیم حمید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آئی یہ کتاب۔ ان میں سے کسی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کی طرف سے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیم تھی نا، وہ کیا تھی؟ اچھا، اسلام کے مطابق یہ انجیل نہیں، اسمی انجیل ہے۔
میں نے آپ کو بتا دیا تھا تورات اور زبور کے حوالے سے بھی. تو ہمارا عقیدہ کیا ہوگا؟ یہ انجیل نہیں بلکہ اس میں انجیل ہے، اس میں بعض باتیں ہیں جو انجیل کی ہیں. اصل عقائد عیسیٰ علیہ السلام کے، اصل عقائد نمبر 1 توحید باری تعالیٰ، تحریف شدہ، تثلیث فی التوحید، عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصل عقائد تھے، اسلام نے جس کی تائید کیا اور آج بھی اناجیل کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے، حوالے موجود ہے. توحید باری تعالیٰ، اللہ ایک ہے. سنہ اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک خدا ہے، یہ اناجیل کے اندر بھی بات موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے اول حکم کون سا ہے، تو انہوں نے یہی کلمہ شمع پڑھ کر سنایا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے. آج بھی یہ موجود ہے. ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد پر ایمان لائے اور یسوع مسیح کو مانے جس کو تو نے بھیجا ہے، جس کو تو نے بھیجے گیا کی عربی کیا ہے؟ رسول، جو تیرا رسول ہے. یعنی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، یہ پڑھیں گے مانیں گے تو پھر وہ نجات پائیں گے. پیغام صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا. انہوں نے خود کہا ہے میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا. میرا پیغام خالص کن کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے. ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، نجات پا جاؤ گے. گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو، جو نبیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ ان کے اصل عقائد ہیں جو آج بھی اناجیل کے اندر موجود ہیں. لیکن موجودہ عیسائیت اس کے برعکس سے نظر آتی ہے. ان کے یہ عقائد ہے: تثلیث فی التوحید، یعنی باپ، بیٹا، روح القدس، تین خدا، تینوں مل کر ایک خدا. باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، مگر تین خدا نہیں، ایک خدا. اب یہ سائنس آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ تین مل کر ایک کیسے ہوتے ہیں، تین مل کر ایک کیسے ہوتے ہیں. خیر، وہ تثلیث فی التوحید کے قائل ہیں، صرف توحید کے قائل نہیں ہے، وہ تثلیث فی التوحید کے قائل. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا پیغمبر اور رسول نہیں بلکہ اس سے افضل مانتے ہیں، کہ خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں. کہتے ہیں وہ نبی نہیں، نبی سے بڑا ہے. وہ پیغام ان کا صرف اسرائیل کے لیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں جی تمام دنیا کے لیے ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ساری دنیا کو شاگرد بناؤ، یہ کہتے ہیں. مسیح علیہ السلام کی موت پر ایمان لے اور 3 دن 3 راتوں کے بعد وہ زندہ ہو گئے تھے، پھر آسمانوں پر چلے گئے. کہتے اس بات پر ایمان لاؤ تمہاری نجات ہو جائے گی. تم سے گناہ ہو جائے، تم گناہ کرو، جو مرضی کرو، شریعت پر عمل نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. عمل ایمان کے اندر شامل نہیں ہے. مرجیہ کا عقیدہ، ارجاء یہاں سے نکلا ہے.
عمل جو ہے وہ ایمان سے خارج ہے۔ یہ ہے جی ان کے آج کے عقائد، اور یہ ہیں اصل عقائد۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عقائد کہاں سے آئے؟ ایک شخص تھا پولوس، اس کا اصل نام تھا شاؤل۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 4 سال چھوٹا تھا عمر میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ شاؤل اس کا اصل نام تھا، اصل نام اس کا شاؤل تھا۔ یہ بندہ جو ہے نا یہ کٹر یہودی تھا۔ کیا تھا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے پیروکاروں سے بڑی نفرت رکھتا تھا، ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، لیکن کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی، حالانکہ یہ بھی یروشلم میں رہتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر ہی تبلیغ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب واقعہ صلیب ہو گیا، ہم مسلمان تو کہتے ہیں نا وہ صلیب پر چڑھنے سے پہلے آسمانوں پر چلے گئے، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھ گئے، وہاں پر انہوں نے اپنی جان دے دی، 3 دن اور 3 راتوں تک وہ فوت رہے، پھر زندہ ہوئے، 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، پھر آسمانوں پر چلے گئے۔ خیر، جب یہ واقعہ صلیب ہو گیا تو واقعہ صلیب کے 2-4 سال بعد یہ پولوس جو ہے نا یہ عیسائی ہو جاتا ہے، اس نے عیسائیت اختیار کر لی۔ اس نے کہا کہ مجھے کشف ہوا ہے کہ خدا کا بیٹا آیا ہے، یسوع آیا ہے مجھے میرے سامنے، اور اس نے کہا ہے کہ تو میرے بندوں کو کیوں تنگ کرتا ہے، نہ تنگ کر، تو باز آئے گا۔ تو کہتا ہے جی میں نے توبہ کر لیا، میں نے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام سے سیکھا ہے، میں نے یسوع سے پڑھا ہے، مجھے وہ کہتے ہیں تجھے سمجھایا جائے گا، تجھے بتایا جائے گا، تو جا شہر میں چلا جا۔ کہتا ہے جی میں نے شاگردوں سے نہیں پڑھا، میں نے کس سے پڑھا؟ ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ جیسے یہ امام ابو حنیفہ سے کتنے سال پڑھتا رہا ہے یہ طاہر القادری؟ 40 سال۔ وہ ایک کالم نگار ہے عطاء القاسمی، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، عطاء الحق قاسمی پتہ نہیں، اس نے کالم لکھا نا پھر طاہر القادری کے اس بیان کے اوپر، کہتا ہے ہاں ہاں بالکل قادری صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، میں بھی اسی کلاس میں پڑھتا تھا، اور مولانا طاہر اشرفی بھی اسی کلاس میں پڑھتے تھے، تو میں نے دیکھا ہے طاہر القادری صاحب کو کئی دفعہ سبق نہیں آتا تھا تو امام صاحب جو نا طاہر اشرفی صاحب کو کہتے تھے اس کو کان پکڑاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، تو میں نے خود دیکھا ہے کئی دفعہ جو ہے نا یہ اس کے اوپر طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہوئے جیسے کو تیسا پھر ہیں، انہوں نے کہا بالکل میں بھی اتھے پڑھتا ہوں۔ عطاء القاسمی کے کالم نگار ہے، عطاء الحق قاسمی ہے، عطاء الحق قاسمی بڑا شغلیہ کالم لکھتا ہوں نوائے وقت سے، ہوں پتہ نہیں کتنے لکھتا ہے، بہرحال وہ کالم نگار ہے جس کا میں نے وہ کالم پڑھا تھا۔ آہو وہ تو ویسے گل آ گئی وہ مطابق تا واسطے میں تو آتا وہ سارے موضوع نال کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ویسے ضمنی گل آ گئی، جملہ معترضہ دیتا ہو۔ تقریباً 4 سال چھوٹا تھا عمر میں، 4 سال تقریباً ہم عمر ہی ہویا نا، 4 سال، 400 سال نہیں، اچھا پہلے بھی یہ سب تھے۔ تو یہ ایک ہی زمانے کے بندے تھے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے بعد اس بندے نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ لیا، چونکہ یہ پڑھا لکھا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب اس بندے نے جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، جو حواری تھے وہ تو ان کے مطابق تبلیغ کرتے تھے صرف یہودیوں کو، اس نے یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یہودی اس کے پیچھے نہیں لگے، اس نے کپڑے جھاڑے اور اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں غیر یہودیوں نے تبلیغ کرانا، اس نے غیر یہودیوں کو تبلیغ شروع کی، اب غیر یہودی اس کے پیچھے لگنا شروع ہو گیا۔ اب اس کا طریقہ واردات کیا تھا؟ خود کہتا ہے میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا، بے شرع کے لیے بے شرع، یعنی جس طرح دا بندہ ملے اس طرح دی میں گل کیتی اودے نال، تو جدو جس طرح دا بندہ ملے تسی اس طرح دی گل کرو گے تے محبت پیدا ہو جائے گی، یار ہے اچھیاں گلاں کر
جڑا بت پرست ملیا اس کے سامنے بتوں کی باتیں شروع کر دی، کوئی شریعت کا پابند ملا اس کے سامنے شریعت کی باتیں شروع کر دی۔ اس بندے نے جو ہے نا عیسائیت کو ہائی جیک کیا، اس نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا۔ اب جو اصل شاگرد تھے وہ تو صرف یہودیوں کو تبلیغ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے اصل حکم کے مطابق، اس نے غیر یہودیوں کو بھی تبلیغ شروع کر دی اور تبلیغ بھی ان کے ذہن کے مطابق کی۔ اب لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اس نے چھوٹ دے دی، شریعت سے ہمیں آزادی مل گئی۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی ہوا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ کہتا ہے جی مسیح جو سولی پر چڑھا ہے نا وہ اصل میں ہمارے لیے چڑھا ہے، تو ان کے سولی پر چڑھنے کی وجہ سے ہمیں شریعت سے آزادی مل گئی ہے، ہم آزاد ہو گئے۔ شریعت ہوتے عمل ان کو ہی۔ اب جو شریعت سے آزادی چاہنے والے لوگ ہیں انہوں ہونا تو مننا ہی مننا سے کہ جنت بھی مل گئی اور محنت بھی نہ کرنی پڑے، نمازاں بھی نہ پڑھنیاں پین تے روزے بھی نہ رکھنے پین تے جنت بھی لب جائے، اور کی چاہیے۔ اس کے پیچھے لوگ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گئے، اس کے پیروکار بننا، تو یوں اس کے پیروکار زیادہ ہو گئے اور اصل جو شاگرد تھے ان کے پیروکار جو ہیں وہ کم ہوتے گئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے دیے ہوئے نظریات جو ہیں وہ غالب آ گئے عیسائیت میں، کیونکہ ان کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک وقت آیا 325 عیسوی میں کہ جو روم کا بادشاہ تھا وہ عیسائی ہو گیا، قسطنطین اعظم۔ جب وہ عیسائی ہو گیا تو پھر ظاہر ہے دنیا کی سپر پاور کا بادشاہ جب عیسائی ہو جائے تو سرکاری مذہب بن جائے گا وہ پوری دنیا میں۔ یوں عیسائیت جو ہے نا وہ پھیلنا شروع ہوگی بہت زیادہ۔ لیکن وہ جو عیسائیت پھیلی ہے نا وہ اصل میں پولوس کا پیغام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام نہیں تھا۔ تو یہ ہے وہ بندہ جس نے عیسائیت کو ہائی جیک کیا ہے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو نظریہ دیا وہ نبوت سے بڑھ کر تھا۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خدائی کا نظریہ بھی شروع ہو گیا۔ غیر یہودیوں کو تبلیغ کرنے کا اس نے نظریہ دیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہوگی کہ یہ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کو شاگرد بناؤ۔ شریعت سے آزادی کا نظریہ اس نے دے دیا۔ اب وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں نا جی کیسے تین چیزیں ایک مل کر بن گئی، تینوں چیزیں مل کر ایک بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے وہ جو مثالیں دیتے ہیں یا تو وہ صفات بیان کر دیتے ہیں یا وہ اجزاء بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں دیکھیں جی ایک بندہ ایک ہی وقت میں خامد بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، تو ایک بندہ ہے لیکن اس کی حیثیتیں کتنی ہیں؟ تین۔ اس طرح خدا ایک ہے، وہ کبھی باپ بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے۔ جیسے ایک بندہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور خامد بھی ہے، یہ ایک بندے کی ایک چیز کی صفتیں بیان کر دی۔ تو کیا یہ مانا جائے گا کہ یہ تینوں صفتیں ہیں خدا کی؟ اگر یہ صفتیں ہیں تو اب دیکھیے جو انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک بندہ ایک وقت میں خامد بھی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، تو اگر اس بندے کی انگلی کٹے گی تو کیا کہا جائے گا؟ باپ کی انگلی بھی کٹ گئی، بیٹے کی بھی کٹ گئی اور خامد کی بھی، یہی نتیجہ نکلے گا۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا گیا اور وہ وہاں پر فوت ہو گئے تو کیا یہ مانا جائے گا کہ بیٹا بھی قتل ہو گیا، باپ بھی قتل ہو گیا، روح القدس بھی قتل ہو گیا؟ کیا یہ مانا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہنے جی بھائی جی نہیں ہے، جواب نہیں دے ویچے تو پھر مثال کی میں پھر آئی پوائنٹ سمجھ آیا جی؟ اگر یہ نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں جی یہ دونوں زندہ تھے، یہ دونوں، اور بھائی جب وہ بندہ مر جائے گا تو باپ بھی مر جائے گا، بیٹا بھی مر جائے گا، خامد بھی مر جائے گا، تینوں حیثیتوں کے اعتبار سے وہ بندہ مر جائے گا۔ تو یہاں پر ایک حیثیت مر گئی، دو حیثیتیں اس کی باقی ہیں، تو پھر یہ مثال تو فٹ نہیں آتی۔ اچھا یہاں وہ جز بیان کر دیں گے، تین مختلف قسم کے جز جو ہے نا وہ بیان کر دیں گے۔ تو جو اجزاء ہے نا وہ تو مطلب وہ ایک بھی جز کم ہو جائے، جو بھی چیز جزوں سے بنتی ہے نا وہ بھاجی وہ محتاج ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر یہ تین خدا کے جز ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا محتاج ہے ان تینوں کا، اور محتاج جو ہے وہ خدا تو ہو نہیں سکتا۔
اور پھر اجزاء جو ہے نا وہ یعنی محتاجگی ہے اس کے اندر لازمی. یا پھر ایک مثال دے دیتے ہیں پانی کی. دیکھیں جی پانی جو ہے وہ ایک وہ برف بھی بن جاتا ہے, بھاپ بھی بن جاتا ہے, مایع بھی بن جاتا ہے. بالکل پانی کے اندر یہ خاصیتیں ہیں, لیکن ایک وقت کے اندر وہ کیا ہوگا؟ تو جب کہ یہ تینوں ایک وقت کے اندر موجود ہے. پھر آپ یہ کہو نا کہ جب باپ ہوگا اس وقت بیٹا نہیں ہوگا, جب بیٹا ہوگا اس وقت روح القدس نہیں ہوگا, کیونکہ پانی جب مایع ہوگا تو باقی دو شکلیں نہیں ہوگی, جب برف ہوگا باقی دو شکلیں نہیں ہوگی. جبکہ بائبل کے مطابق اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ تینوں ایک ہی وقت کے اندر موجود ہیں. یہ مثال بھی نہیں بنتی. تو جو بھی مثال دیں گے نا آپ اس کے اوپر غور کریں گے نا تو وہ مثال جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی, وہ ان پہ الٹ پڑ جائے گی. اس لیے جب ان کی مثالیں توڑی جاتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی یار یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے. میرے ساتھ ہوا ہے, جب ان کی میں نے مثالیں توڑی نا تو کہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو سمجھا نہیں سکتا, بس آپ ایمان لیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں نے کہا یار تو ایمان لے آتا, تینوں سمجھ آئی نہیں تو مینوں کتوں آنی سمجھ. مجھے آگے سے جواب آتا کہتے ہیں کہ جی 3 طلاقیں آپ دیتے ہیں تو کتنی ہوتی ہیں؟ بھابیو کنیاں طلاقاں ہوندیاں نے تے جے اے 3 مل کے ایک نہیں بن سکتے. 3 طلاقاں اگر مل کے ایک بن گئیاں نے تے 3 مل کے ایک نہیں بن سکتے. انڈیا میں جو بلیوں کے ساتھ مناظرہ تھا وہ بھی اسی ترکیب بھی تو ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو باقی 2 طلاقیں ہیں نا وہ لغو ہے. ہمارے نزدیک ایک طلاق ہی ہوگی, اس لیے کہ اصل میں طلاق ایک ہے, باقی 2 جو اس نے جملے بولے ہیں وہ کتنے ہیں؟ ہمارے نزدیک وہ 1000 لفظ بھی بولے نا تو وہ پھر بھی ایک ہی ہوگی. تو کیا 1000 خدا مل کر ایک خدا بنے گا؟ 3 جو ہے وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ باقی 2 لغو ہے. اگر ہماری مثال لینی ہے تو بتاؤ باقی 2 خدا لغو ہے, مانو گے؟ پھر یہ مثال بھی نہیں بیٹھ آتی. تو جو بھی وہ مثال دیں گے نا آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو وہ مثال آپ اس کو توڑ سکتے ہیں. خیر, ان کے ساتھ گفتگو کیسے کریں گے ہم؟ مسیحیوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ تو خیر ہوتی نہیں ہے, تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا؟ باقی جو گفتگو کے آداب ہیں وہ تو آپ نے کتاب و سنت کے اندر پڑھی ہی ہیں. اچھے انداز سے گفتگو کرنی ہے, بدتمیزی نہیں کرنی, احترام کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرنی ہے, لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کرنی. ہاں جی, وجادلہم باللتی احسن, وہ دلائل تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو ہم ان کے ساتھ جو بنیادی ہمارے موضوعات ہوتے ہیں نا, یہ بات یاد رکھیں, کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ ایسے موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں فیصلہ ہو سکے کہ کون سا مذہب سچا ہے. یہ جزیات کے اوپر بحث کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا. مثلا ملحدین کے ساتھ آپ گفتگو کریں تو وہ جی نمازیں 5 کیوں ہیں, آپ رمضان کے روزے, وہ یہ تینوں کی فائدہ. آپ قربانی اب اتنے جانور آپ ذبح کر دیتے ہیں, اتنا خون بہا دیتے ہیں, جانیں ضائع کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ یہ تھا کہ یہ اتنا فائدہ. موضوع وہ طے کرو, وہ گفتگو کرو جس کے ساتھ تمہیں فائدہ ہو. یہ حالت ہو بھی جائیں تو پھر بھی تم کہو گے کہ نہیں خدا نہیں ہے. تو اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ جو ہمارا جو بنیادی اختلاف بنتا ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت. نبی علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو جائے گی تو اسلام سچا ثابت ہو جائے گا, مسیحیت کا جو توڑ ہو جائے گا. اگر نبی علیہ السلام کی نبوت ثابت نہیں ہو پاتی تو پھر عیسائیت کیا ساری دنیا کے اپنے اپنے مذہب سچے ہوں گے, اسلام بہرحال غلط ثابت ہو جائے گا. کیونکہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی. یہ اصل بنیادی جو ہے نا بحث یہ بنتی ہے. اس لیے کوشش کریں عیسائیوں کے ساتھ جب بھی گفتگو ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے گفتگو کریں. تو نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے 2 انداز ہیں. ایک انداز ہے عمومی اور ایک ہے خصوصی. عمومی کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے سچائی کے دلائل جو کہ عام دلائل ہیں کسی سچے بندے کو پرکھنے کے. بائبل کے اندر جو دلائل موجود ہے آپ ان کو سامنے رکھ لیں. ظاہر ہے وہ تو بائبل کو ہی حجت مانتے ہیں. عقلی انداز سے جو سچائی کے دلائل ہیں وہ سامنے رکھ لیں. مثلا پہلا اصول یہ ہے
کتاب استثناء باب 13 فقرہ نمبر 1 سے 5 تک پڑھیں گے تو سچا نبی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک کی دعوت نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت توحید کی دی ہے یا شرک کی دی ہے؟ یہ نشانی پائی گئی نبی علیہ السلام از روئے بائبل۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ سچا نبی اچھی سیرت کا ہوتا ہے، بلند اخلاق کا ہوتا ہے، بد کردار نہیں ہوتا۔ یہ الگ ہے۔ دوسری بتائیے۔ یرمیاہ کتاب کا نام ہے یرمیاہ، باب 23 فقرہ نمبر 14 اور 15۔ یرمیاہ باب 23 فقرہ نمبر 14 اور 15۔ سچا نبی جو ہے وہ اچھی سیرت کا ہوتا ہے، بلند اخلاق ہوتا ہے، بد کردار نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے دینداری پھیلتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کے حالات اور آپ کے آنے کے بعد کے حالات اور آپ کی ذاتی زندگی کے حالات وہ دیکھ لیں کیا بنتے ہیں۔ دینداری اچھائی پھیلتی ہے۔ تیسرا اصول ہے سچا نبی اللہ کی طرف سے ہونے والی وحی ہی آگے پہنچاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لوگوں کو بتاتا، اپنی طرف سے لوگوں کو بات نہیں بتاتا۔ حوالہ لکھ لیں، استثناء باب 18 فقرہ نمبر 20۔ استثناء باب 18 فقرہ نمبر 20۔ انجیل یوحنا، دوسرا حوالہ لکھ لیں، انجیل یوحنا باب 16 فقرہ نمبر 13 اور 14۔ چوتھی ہے اللہ کا نام لے کر جو بھی پیشین گوئی کرے گا وہ پوری ہوگی۔ اللہ کا نام لے کر جو بھی پیشین گوئی کرے گا وہ کیا ہوگی؟ پوری ہوگی۔ کتاب استثناء باب 18 فقرہ نمبر 21 اور 22۔ فقرہ نمبر 21 اور 22۔ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی پیشین گوئیاں کی ہیں وہ ساری سچی ثابت ہوئی۔ پانچویں نشانی ہے کہ معجزات اور عجیب کام اس سے سرزد ہوتے ہیں، نبی سے معجزات اور عجیب کام سرزد ہوتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں، میں نے آپ کو حوالہ دینے کا طریقہ بتایا تھا نا، جو دو حصوں کی کتاب ہوتی ہے، بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ جو 2 حصوں پر مشتمل کتاب ہوگی اس کا حوالہ ایسے دیں گے، یہ دوسرا حصہ ہے 2 کرنتھیوں، تو اس کا حصہ نمبر 2 لکھ کر آگے یہ سیدھی لائن لگائیں گے، اس کا کتاب کا نام ہوگا، اور آگے 12 فقرہ نمبر بھی 12، باب 12 فقرہ نمبر 12، یہ حوالہ دیا جائے گا۔ معجزات، نبی سے معجزات سرزد ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام سے معجزات سرزد ہوئے کہ نہیں؟ عجیب کام، یہ پانچویں نشانی ہے۔ 2 حصے بھی ہیں نا بائبل کے اندر بعض کتابوں کے 2 حصے ہیں، اس کا حوالہ دینے کا یہ طریقہ کار ہے۔ اگر پہلا ہوتا تو 1 لکھنا تھا، پھر آگے سیدھی لائن لگانی تھی، یہ سیدھی لائن ہے، یہ ڈینگی ہو گئی ہے مجھ سے، نہیں سیدھی ایسے۔ یہ مجھ سے ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ سچے نبی میں کمال صبر پایا جاتا ہے، یہی حوالہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے اندر صبر کتنا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ چھ ہوگی۔ 7ویں علامت ہے سچا نبی دیانتدار ہوتا ہے اور دیانتداری سے ہی تبلیغ کرتا ہے، کوئی ملاوٹ وغیرہ، کوئی فراڈ دھوکہ نہیں کرتا۔ یرمیاہ کتاب کا نام ہے یرمیاہ، باب 23 فقرہ نمبر 28۔ دیانتداری سے تبلیغ کرتا ہے۔ 7 ہو گئی ہیں۔ نمبر 8، جھوٹا نبی بے بنیاد امیدیں دلاتا ہے، بے بنیاد باتیں کرتا ہے۔ حزقیل
کتاب کا نام ہے حزقیل، بے بنیاد امیدیں دلاتا ہے، حزقیل۔ بائبل نہیں ہے نا آپ لوگوں کے پاس، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یہ کتاب ہے، ایسے حزقیل۔ اس کا باب نمبر ہے جی 13، فقرہ نمبر ہے 10، 13-10۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امیدیں دلائی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ 9 نمبر ہے جھوٹے نبی کے پیغام سے نیک لوگ پریشان ہوتے ہیں اور شرارتی لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ جھوٹے نبی کے پیغام سے نیک لوگ پریشان ہوتے ہیں اور شرارتی قسم کے لوگ ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ حزقیل باب 13 فقرہ نمبر 22، یہ حوالہ بھی ہے حزقیل باب 13 فقرہ نمبر 22۔ 9 ہو گئی۔ نمبر 10، سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے، اس کے پھل سے یعنی اس کے شاگردوں سے۔ انجیل متی باب 7 فقرہ نمبر 15 سے 19۔ تو نبی علیہ السلام کا پھل ان کے شاگرد ہیں، صحابہ، ان کی نبی ایمان لانے سے پہلے کی زندگی اور ایمان لانے کے بعد کی زندگی دیکھیں، کیا وہ بدماش بنے یا نیک بنے، عزتوں کے رکھوالے بنے یا عزتوں کے لٹیرے بنے، اس سے فیصلہ ہو جائے گا۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو کہ سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان اس کے پھل سے ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام کا پھل کیا ہے؟ ان کے شاگرد، ان کے شاگردوں کے آپ پر ایمان لانے سے پہلے کے حالات اور ایمان لانے کے بعد کے حالات، زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے۔ جو شرک کرتے تھے وہ توحید پر آ گئے، جو لٹیرے تھے وہ عزتوں کے رکھوالے بن گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ کیا تھا؟ سچا تھا۔ خیر، یہ تو ہو جائے گا یعنی عمومی پہلو، یہ کیا ہو جائے گا؟ عمومی پہلو ہو جائے گا کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ سچی ہے۔ یعنی آپ ان سے گفتگو کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے عمومی پہلو۔ دوسرا ہے خصوصی پہلو، یعنی وہ حوالہ جات بائبل کے جس میں خاص طور پر ایک آنے والے نبی کی پیشین گوئی موجود ہے اور اس کی نشانیاں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں، آپ ان کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ تفصیل کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو میری 2 ڈبیٹیں ہیں اس بار، وہ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ کے اوپر موجود۔ گوگل پہ نہیں، یوٹیوب پہ لیکچر نہیں، مناظرے، عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظرے میرے۔ کیا خصوصی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بائبل کے اندر ایک نبی کے آنے کی پیشین گوئی موجود ہے اور اس کی صفات بھی موجود ہے، وہ نبی کون سا ہے، اس کے اوپر گفتگو ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ حوالہ جات کیا ہیں؟ کتاب استثناء باب 18 فقرہ نمبر بھی 18، کتاب استثناء باب 33 فقرہ نمبر 1 سے لے کر 3۔ اسی طرح جو ہے انجیل یوحنا باب 14 بھی اور باب 16 بھی، ان 2 باب کے اندر جو ہے نا پیشین گوئیاں موجود ہیں، یہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ میری جو ڈبیٹ ہوئی ہے نا وہ اس کے اوپر بھی موجود ہے اور ان کے اوپر بھی موجود ہے کہ یہ جو نشانیاں آ رہی ہیں ان حوالوں کے اندر وہ کس کے اوپر فٹ آتی ہیں۔
ایک ایک لفظ کے اوپر گفتگو موجود ہے. ڈبیٹ 3 گھنٹے میں. پاکستان جو ایک کراچی جو ایک لاہور جو ہوئی. ہاں جی ابو عبداللہ طارق صاحب تھے. انجیل یوحنا کا جو 14 باب ہے نا اس کا فقرہ نمبر 30 ہے اور جو 16 باب ہے اس کا فقرہ نمبر 7 سے لے کر 15 تک ہے. یعنی انجیل یوحنا کا فقرہ نمبر 30 اور 16 باب کا فقرہ نمبر 7 سے لے کر 15 تک ہیں. یہاں پر آپ کو نبی علیہ السلام کے حوالے سے پیشین گوئیاں مل جائیں. میری جو ڈبیٹ ہوئی ہے اس پر ہوئی ہے اور یہ 2 کٹھیاں تھیں. ایک ڈبیٹ ان کے اوپر ہوئی ایک ان کے اوپر ہوئی. فکس کرنے سے پہلے جب بیسک کی بات کرتے ہیں تو وہ سامنے والے بٹن کا وہ کون سا پادری تو ایسے آپ بول اس کا نام کیا تو نہ پوچھنا مینوں تم سوال بدلے تو میں جواب بھی بدل رہا ہے. وہ نام سی پادری شفیق کمل. شفیق کمل شفیق کمل ابھی کاٹ لو یوٹیوب جو دونوں اس کے ساتھ. ایک کراچی میں ہوا اور ایک لاہور میں ہوا. وہ اپنا حقوق الناس لکھ لو. اور بھی پادری ہے میتھیو سلیمان اس کے ساتھ بھی میری ڈبیٹ موجود ہے. اور اسی طرح جو ہے سیمسن جان ہے پادری اس کے ساتھ بھی ڈبیٹ ہوئی ہے. اسی طرح فیصل آباد کا تھا یار ایک بندہ اس کے ساتھ بھی ڈبیٹ ہوئی ہے. پرویز مسیح نہیں مناظر کون مانتا ہے؟ عوام مان دی. عوام مان دی. عوام الحمدللہ مسلمان. تو اس کے اوپر آپ جو ہے نا یہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ڈبیٹ دیکھ لیں. جو ہمارے استدلال کیسے ہیں وہ کیا اعتراض کرتے ہیں پھر ہم نے کیسے جواب دینے ہیں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو موجود ہے. بلکہ یہ جو مانند موسیٰ والی جو استثناء 18 ہے اس کے اوپر تو میری کتاب بھی موجود ہے. مانند موسیٰ سیمسن جان سلیمان میتھیو سلیمان اور پادری شفیق کمل. ہیں مرضی ہونا دی. وہی بیگم دا نام ہے غزالہ. غزالہ شفیق کمل. تو یہ نام تے مسلمان والی وچ رکھ لیندے نے کیونکہ مسلماناں دے ملک جو رہندے نے. مسلمان لائق بھی یہ کافر بنا مثلا نہ لو کوئی سنجے کی نے نہ رکھیا ہوئے اج تک نہیں بھائی کسی نے نہ رکھیا سنجے. واہ بھائی واہ نویں کہانی سن لو. کیڑے پنڈ کی تو سنے ہیں بھائی یہ نہ رکھیا اپنے بچے. ابو بکر عمر دا نہیں مینوں پتا لیکن مسلماناں والے نام رکھ لیندے نے. ندیم نام رکھ لیندے نے. رفیع نام رکھ لیندے نے. اور اس طرح نہیں.